الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ العصر کا مطالعہ ہم نے کر لیا تھا، کافی ڈیٹیل میں اس سورت کو ہم نے دیکھ لیا تھا، خصوصاً اس کی جو 4 بنیادی اصطلاحات ہیں جو کہ ہمارے آپ سمجھ لیں کہ دین اسلام کی بنیاد اور جڑ ہیں، یعنی کہ ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، اس کو ہم نے کافی گہرائی میں دیکھ لیا تھا۔ پھر یہ ہے کہ اس سورت کے جو 4 بنیادی مورل لیسنز نکلتے ہیں اس کو بھی ہم نے دیکھ لیا تھا، تذکر کے اعتبار سے بھی دیکھ لیا تھا، تدبر کے اعتبار سے بھی ہم نے اس کو دیکھ لیا تھا۔ آج ہم نے مختصراً یہ جو کلام ہے اس کا حاصل کیا ہے، یہ سارا کلام ہم نے پڑھ لیا، تو اس کا جو حاصل ہے، جو ایسنس ہے، آپ اس طرح سمجھ لیں اس صورت کا، آج ہم نے اس پہ مختصراً کچھ بات کرنی ہے۔ سورۃ العصر کا بغور مطالعہ کرنے سے جو ایک اہم حقیقت واضح ہوتی ہیں وہ یہ کہ ہم نے جس دین کو اپنا دین مانا ہے، یا ہم نے جس حق کو تسلیم کر لیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، دراصل ہمیں اس کا شعور نہیں ہے، اس کی گہرائی اور اس کی گہرائی کا ہمیں کوئی ادراک نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آج انسان بے عمل ہو گیا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ عمل کی بنیاد علم ہوتی ہے، یعنی کہ جو بھی عمل ہم کرتے ہیں وہ ہم اصل میں علم کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ اب اس اعتبار سے اگر علم ہمارا محدود ہوگا، ناقص ہوگا، تو یہ نوٹ کر لیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ عمل بھی ہمارا محدود اور ناقص ہوگا، وہ صحیح عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں البتہ اگر ہمارا علم صحیح ہوگا، مکمل ہوگا، پختہ ہوگا، تو ہمارا عمل بھی صالح ہوگا، صحیح ہوگا۔ آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ ہم جب بھی کسی آرگنائزیشن کو جوائن کرتے ہیں تو ہم کس صورت میں اپنی ذمہ داریوں یا اپنے فرائض کو بخوبی انجام دے سکتے ہیں، صرف اسی صورت میں کہ جب اس آرگنائزیشن سے متعلق ہمارا علم پختہ ہوگا، مکمل ہوگا، دوسری طرف ہمیں اپنے فرائض اور اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کا صحیح شعور بھی ہوگا، تبھی ہم اپنے فرائض کو صحیح طور پہ نبھا سکتے ہیں۔ تو اولاً تو ہمارا جو علم ہے اس حق کے اعتبار سے، اس حق کے حوالے سے جس پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں، وہ محدود بھی ہے اور ناقص بھی ہے۔ یہ نوٹ کرنے کی بات ہے، محدود بھی ہے اور ناقص بھی ہے۔ اسی لیے ہمارا عمل، آج اگر ہم اپنے عمل کو دیکھ لیں تو بحیثیت مسلمان ہمارے عمل کا کیا حل ہے؟ یہ محدود بھی ہے، ناقص بھی ہے، بلکہ اکثر اوقات کیا ہے کہ اسلام کے مخالف ہیں۔ اب اس اعتبار سے ہماری اساسی ضرورت کیا بن جاتی ہے، ہمارا اساسی فریضہ کیا بن جاتا ہے کہ ہم اس معاملے کو، یعنی کہ جو جس دین اسلام کو ہم نے تسلیم کیا ہے، ہم اس کا شعور حاصل کریں، اس کو سمجھیں، کیونکہ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اور ایک بات آپ نوٹ کر لیں کہ جب دین اسلام کا علم مکمل اور پختہ ہوگا تو مجھے اور آپ کو شدت سے یہ احساس ہوگا کہ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، یعنی کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں ڈر جاتا ہوں، میں لرز جاتا ہوں، کیونکہ لا الہ کی مشکلات کو میں سمجھتا ہوں۔ مسلمان کہنا بہت آسان ہے، لیکن مسلمان یا اسلام کی ذمہ داریاں پوری کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ ایک زندگی کا جہاد ہے جو بلوغت کی عمر تک پہنچنے سے لے کر موت کی آخری سانس تک ہر انسان کو کرنا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت کا حال کیا ہے، وہ یہ کہ ہمیں اپنی جو دینی ذمہ داریاں ہیں، ہماری اساسی ذمہ داریاں ہیں، ان کا ہمیں نہ تو شعور ہے، نہ کوئی احساس، ہمیں احساس بھی نہیں ہے آج۔ ہم بس یہ کہہ کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے اور اس کی دین کو اپنا دین مان لیا ہے، یا چند عبادات ادا کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، یا پھر یہ ہے کہ کچھ رسومات میں شریعت کا لحاظ رکھ کر ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی دین کی۔
لیکن سورۃ العصر کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمارا یہ جو علم ہے اپنے دین سے متعلق، یہ جو عقائد ہمارے بن گئے ہیں، یہ جو دینی تصور ہے، یہ محدود بھی ہے، یہ ناقص بھی ہے، بلکہ یہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے ہمارے لیے۔ اب دیکھیں یہاں پہ وہ اساسی سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ دین کا پھر وہ جو ہمگیر اور ایک مکمل تصور ہے وہ کیا ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت کے گھاٹے اور نقصان سے بچا سکے۔ اب اس کا جواب سورۃ العصر نے جن مختصر لیکن جامع الفاظ میں ادا کیا ہے، بیان کیا ہے، وہ یہ کہ اللہ کو رب مان لینا اور عبادات کو ادا کر لینا، یعنی کہ ایمان اور عمل صالح، یہ تو ابتدا ہے، یہ تو آغاز ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے کانٹریکٹ سائن کر لیا ہے، اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ اب اصل کام آگے شروع ہوگا۔ وہ اصل کام کیا ہے کہ اب اس ایمان اور عمل صالح نے مل کر تواصی بالحق کی شکل اختیار کرنی ہے، یعنی کہ حق کی گواہی دینی ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ کس حق کی گواہی دینی ہے؟ وہ حق یہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ حاکم ہے، ہم محکوم ہیں اس کے، وہ معبود ہیں، ہم اس کے بندے ہیں۔ تو اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کا حکم میری انفرادی زندگی میں بھی قائم ہونا چاہیے اور ہماری اجتماعی زندگی میں بھی اس دین کو قائم ہونا چاہیے۔ یہ ہے توحید کا وہ نظریہ جس کی بنیاد پر ایک مسلمان کی خودی کی تعمیر درکار ہے، اور یہی یعنی کہ انسان جو اسلام لے کر آ جاتا ہے اس کا یہی نظریہ حیات بن جائے۔ اب اس نظریہ حیات کا جو اہم ترین نقطہ ہے، جو کلیدی نقطہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تواصی بالحق ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور تلقین باہم مل کر کرنا۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ ایک طرف تو حق پر چلنے والوں کا حوصلہ بلند ہوتا ہے کہ میں اکیلا نہیں چل رہا، میرے ساتھ اور ساتھی بھی موجود ہیں۔ دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارا جو اصل فریضہ ہے، جو اصل ذمہ داری ہے ہماری، وہ ہمیں یاد رہتی ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے کہ اس حق کا ہم نے عملی مظاہرہ کرنا ہے، اس حق کا ہم نے بول بالا کرنا ہے جس پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں، تاکہ دنیا کی زندگی میں انسان عدل پر قائم ہو جائے۔ اب دیکھیں اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پروسیس اللہ نے کیوں تخلیق فرمایا ہے۔ اسی کی بنیاد پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کے فیصلے ہونے ہیں ہمارے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسالت کا جو منصب ہے وہ مقرر فرمایا۔ آپ کے سامنے آغاز میں نے ایک آیت تلاوت کی تھی سورہ حدید سے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، بے شک ہم نے ہی بھیجا ہے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابِ، اور ان کے ساتھ ہم نے اپنی کتاب بھی اتاری ہے، وَالْمِيزَان، اور میزان بھی اتارا ہے۔ دراصل یہ کتاب یہ کیا چیز ہے؟ ہمارا یہ جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں یہ کیا ہے؟ یہ وہ شریعت ہے، یہ وہ صراط مستقیم ہے جو ہماری زندگی میں وہ بیلنس قائم کرے گا، جو ہمیں سیدھا جنت میں لے کے جائے گا۔ یہ اصل میں وہ میزان ہے۔ تو ہم نے ہی اپنے رسولوں کو اتارا ہے واضح نشانیوں کے ساتھ اور کتاب کے ساتھ اور میزان کے ساتھ۔ کس لیے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل اور قسط پر قائم ہو جائے، اپنی انفرادی حیثیت میں بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب تواصی بالحق کا فریضہ ادا ہوگا، یعنی کہ جب اللہ کا جو نازل کردہ دین ہے اس کا علم مکمل اور پختہ ہوگا، ذہنوں میں مستحضر ہوگا۔ مستحضر حاضر سے نکلا ہے، یعنی کہ ذہنوں میں ہماری یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ جو دینی تصور ہے، یہ واضح رہنا چاہیے، مستحضر رہنا چاہیے۔ اس کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ یہی تواصی بالحق کا فریضہ ہے، یعنی کہ تواصل بالحق ہوگا تو ہمیں زندگی کا مقصد یاد رہے گا، اپنا بھولا ہوا وعدہ ہمیں یاد آ جائے گا۔ ہم بہرحال اللہ سے ایک وعدہ کر کے آئے ہیں اس دنیا میں، عہد الست، بھولا ہوا ہے، قرآن کو پڑھنے سے وہ یاد آ جاتا ہے۔ اپنا اساسی فریضہ ہمیں یاد رہے گا تواصی بالحق کو ادا کرنے سے۔ یہ یاد دہانی بہت ضروری ہے۔ اب یہ یاد دہانی ضروری کیوں ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کو بلکڑ بنایا گیا ہے، یہ بھول جاتا ہے۔ یہ جو انسان ہے یہ نسیان میں مبتلا ہو جاتا ہے، غافل بن جاتا ہے، باتیں بھول جاتا ہے۔ اب ایک لحاظ سے انسان میں نسیان کا مادہ پایا جانا، یعنی کہ یہ جو وصف ہے انسان کا کہ یہ بھول جاتا ہے، نسیان میں پڑ جاتا ہے، یہ ایک اعتبار سے نعمت خداوندی ہے۔ کیوں
کہ اگر نسیان کا مادہ نہ ہو تو انسان ایک ہی غم یا ایک ہی نقصان کو لے کر رو رو کر مر جائے، ختم ہو جائے. لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ انسان میں نسیان کا وصف رکھ دیا تاکہ اس کے لیے زندگی، یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ گزارنا قدر آسان ہو جائے. البتہ دوسری طرف نسیان کا یہ جو وصف ہے یہ انسان کو اپنے مقصد سے، اصل حقائق سے اور اپنی اساسی ذمہ داری سے غافل کر دیتا ہے، اور غافل انسان وہ جاہل بن جاتا ہے. جاہل عربی میں جس کو جاہل کہتے ہیں، یہ اردو والا جاہل نہیں ہے، عربی میں جاہل کہتے ہیں مشتعل انسان کو. تو انسان جب غافل ہو جاتا ہے تو وہ جاہل بن جاتا ہے، اور جہالت فساد اور طغا کا پیش خیمہ ہے. اسی لیے انسان کی صحیح نشو و نما کے لیے یاد دہانی اتنی ہی ضروری ہے جتنے کہ ایک پودے یا ایک درخت کے لیے اس کے صحیح نشو و نما کے لیے پانی ضروری ہے. اس اہم نقطے کو سورہ یاسین میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے تنزیل العزیز الرحیم، یہ جو یاد دہانی ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ غالب اور مہربان ہستی کا نازل کردہ ہے. کس مقصد کے لیے، کیوں نازل فرمایا گیا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ تم متنبع کرو ایسی قوم کو، تم یاد دہانی دو ایسی قوم کو کہ جن کے باپ دادا کو یاد دہانی نہیں دی گئی تھی، جن کے باپ دادا کو متنبع نہیں کیا گیا تھا، اور اسی وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اب انسانی شخصیت میں یہ جو غفلت اور یاد دہانی کا یہ جو پروسیس ہے یہ کام کیسے کرتا ہے، اس کو بھی کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں ہیومن سائیکالوجی بتاتی ہے کہ انسان کا یہ جو کردار ہے اس کا تعین کیا شے کرتی ہے، یا یہ جو انسان کا کردار ہے اس کا تعین کیسے ہوتا ہے انسانی شخصیت میں. انسانی دماغ معلومات اکٹھا کرتا ہے. ہمارے یہ جو دماغ ہے اس میں معلومات جمع ہوتی رہتی ہے، یعنی کہ ہم نے کچھ دیکھا، ہم نے کچھ سنا، ہم نے کچھ محسوس کیا، یہ سب معلومات ہیں، یہ ہمارے دماغ میں محفوظ ہوتی رہتی ہے، جمع ہوتی رہتی ہے. اب یہ جو معلومات ہیں یہ سوچ کی شکل اختیار کر لیتی ہے. سوچ الفاظ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور الفاظ سے عمل وجود میں آتا ہے، اور عمل وقت کے ساتھ عادت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور عادت انسان کا کردار تعمیر کرتا ہے، اور کردار منزل کا تعین کرتا ہے. اب یہ جو سینیریو آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا، یعنی کہ معلومات کا اکٹھا ہونا، اس سے سوچ کا بننا، اس سے الفاظ کا بننا، اس سے عمل کا صادر ہونا، اس سے عادت کا بن جانا، اس سے کردار کا تعمیر ہونا، اور پھر یہ ہے کہ اس سے منزل کا تعین ہونا. یہ منزل کے تعین تک پہنچتے پہنچتے سب سے بنیادی بات کیا ہوگی اس میں؟ اساسی بات معلومات، کہ جو معلومات ہے وہ صحیح ہونی چاہیے. دماغ میں ہماری جو معلومات جمع ہو رہی ہے وہ صحیح ہونی چاہیے. یہ جو معلومات ہمارے دماغ میں جمع ہوتی رہتی ہیں یہ ایک پیراڈائم کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور یہ جو پیراڈائم ہے یہ ایک لینس کا کام دیتی ہے. یعنی کہ انسان پھر جس چیز کو بھی یا جس معاملے کو بھی دیکھتا ہے اس لینس کے تھرو دیکھتا ہے. یہ جو پیراڈائم ہے، ہماری سوچ یا ہمارا یہ جو پیراڈائم بن جاتا ہے، اس میں معلومات کے علاوہ ہمارے عقائد، ہمارے تجربات، ہمارا ماحول، ہماری جو صلاحیت ہے، یہاں تک کہ ہمارے جو جینز ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں. اور یہ بہرحال یہ پیراڈائم انسان کا جب بن جاتا ہے تو چیزوں کو یا معاملات کو دیکھنے کے لیے یہ ایک لینس کا کام کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک ہی شے ہوتی ہے لیکن دو انسان اس کو الگ انداز سے دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ چشمے کا جو پانی ہوتا ہے وہ سردیوں میں گرم ہوتا ہے اور گرمیوں میں سرد ہوتا ہے. ایسا ہی ہے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جو چشمے کا پانی ہوتا ہے اس کا ٹیمپریچر کانسٹنٹ ہوتا ہے، +- 20 ڈگری سینٹی گریڈ. اب ہوتا یہ ہے کہ جو ماحولیاتی ٹیمپریچر ہے وہ سردیوں میں کم ہو جاتا ہے، 10 ڈگری سینٹی گریڈ، اس سے بھی کم ہو جاتا ہے، بعض جگہوں پہ منفی میں چلا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں اب 20 ڈگری سینٹی گریڈ گرم ہی محسوس ہوتا ہے، مطلب پانی کا ٹیمپریچر چونکہ 20 سینٹی گریڈ ہے تو وہ گرم ہی محسوس ہوگا. دوسری طرف گرمیوں میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ماحولیاتی ٹیمپریچر ہوتا ہے یہ بڑھ جاتا ہے، 35 ڈگری سینٹی گریڈ، 40 ڈگری سینٹی گریڈ، کہیں پہ اس سے بھی بڑھ جاتا ہے. اب ایسی صورت میں 20 ڈگری سینٹی گریڈ کا پانی وہ ہمیں ٹھنڈا ہی محسوس ہوگا.
تو مسئلہ کیا ہے؟ ہماری جو سوچ بن گئی ہے، ہمارا جو پیراڈائم ہے، اس کے لینس کے تھرو اصل میں ہم پانی کو دیکھ رہے ہیں، اور ماحول نے ہمیں اس قدر متاثر کر دیا ہے کہ ہم پانی کو گرم اور ٹھنڈا میں سوچنے پہ مجبور ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ جو پیراڈائم ہے، حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے یہ پیراڈائم یا ہماری یہ سوچ، یہ معنی ہے، یہ ہمیں حقیقت تک پہنچنے نہیں دیتی۔ یعنی کہ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہماری جو سوچ بن جاتی ہے، یہ جو پیراڈائم بن جاتا ہے، یہ حقیقت کو چھپا دیتی ہے۔ مثال کے طور پر میں کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، باہر دھلے ہوئے کپڑے ٹنگے ہوئے ہیں۔ اب میں جس شیشے سے باہر دیکھ رہا ہوں، اگر وہ داغدار ہیں تو مجھے دھلے ہوئے کپڑے داغدار ہی نظر آئیں گے جب تک کہ شیشہ صاف نہ ہو جائے۔ اس کی اگر ایک پریکٹیکل مثال دیکھنی ہو تو گائے کو لے لیجئے۔ اب دیکھیں گائے کو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور ہندوستان میں بیٹھا ہوا ہندو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ ہم گائے کا گوشت کھاتے ہیں، ہندو گائے کی عبادت کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سوچ کا پیراڈائم مختلف ہے۔ بالفاظ دیگر معلومات ہماری مختلف، ان کی مختلف، عقائد ہمارے مختلف، ان کے مختلف، ماحول ہمارا مختلف، ان کا مختلف۔ اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر ہر انسان کا پیراڈائم مختلف ہوتا ہے اور اسی کی بنا پہ وہ دنیا کو دیکھتا ہے، تو وہ کون سا پیراڈائم ہے جو صحیح ہے، جو صحیح لینس کے طور پہ کام کرے، جس سے ہمیں واقعی حقیقت نظر آئے۔ اب ایسے میں اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے انسانوں تک وہ علم، وہ صحیح علم پہنچا دیا ہے، جس کو اگر ہم اپنا پیراڈائم بنا لیں، جس کو اگر ہم اپنا لینس بنا لیں، تو ہمیں حقیقت کا اصل اندازہ ہوگا، ہمیں حقیقت ہی نظر آئے گی۔ یعنی کہ یہ جو علم لے کر آئے ہیں تمام انبیاء، خصوصاً اس کا لاسٹ ایڈیشن قرآن مجید کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں، اس کو اب ہم نے اپنی سوچ کا پیراڈائم بنانا ہے، اور یہ اس ہدایت کے ساتھ آیا ہے کہ اس علم کو سب سے پہلے صحیح طور سمجھنا ہے، پھر اس کو یاد رکھنا ہے، مستحضر رکھنا ہے، اپنی سوچ میں اس کو پیوست کرنا ہے، اپنی فکر پر اس کو مسلط رکھنا ہے، کیونکہ یہ وہ واحد پیراڈائم ہے، یا یہ وہ واحد نور ہے جس کی مدد سے ہر معاملے کی اصل حقیقت کو دیکھنا ممکن ہوگا۔ اور یہ وہ بات ہے جس کو سورۃ العصر میں تواصی بالحق کے اصطلاح سے بیان کیا گیا ہے، واضح کیا گیا ہے۔ دنیا کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید بہت ضروری ہے۔ یہ ایک ایسا نور عطا کرتا ہے کہ ہمیں اصل میں حقیقت نظر آنے لگتی ہے۔ اگر یہ نور نہ ہو قرآن مجید کا، تو پھر زندگی کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کا سامان ہے، کھیل تماشا ہے۔ اس لیے کہ قرآن حکیم کے بغیر یہ دنیا کی جو زندگی ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ سمجھ ہی نہیں آ سکتی۔ تو اگر حقیقت سمجھ نہیں آئے گی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نقصان ہوگا، گھاٹا ہوگا۔ یعنی کہ آپ بچے کے سامنے کوئی قیمتی چیز رکھ دیں، زیور رکھ دیں، کوئی لیپ ٹاپ رکھ دیں، وہ کیا کرے گا؟ اس کو اٹک پٹک ہی کرتا رہے گا، اس کو توڑے گا، اس کو نقصان۔ کیونکہ لیپ ٹاپ کی اصل حقیقت کو وہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو عمر کے ساتھ جب وہ اسکول میں جاتا ہے، وہاں پہ اس کو سمجھا کر، اس کو سکھا کر، الفاظ دیگر اس کو یاد دہانی کرا کر اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ لیپ ٹاپ سے اس کا اصل مقصد حاصل کر سکے۔ اب اس تناظر میں دیکھیں تو ہماری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم اس علم کا صحیح، مکمل اور پختہ شعور حاصل کریں جس پر ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے، اور اس ضمن میں تواصی بالحق کا فریضہ بنیاد فراہم کرتا ہے کہ جب دوسروں کو نصیحت ہوگی تو ہمارے اپنے ایمان کے نور میں اضافہ ہوگا اور چیزوں کی حقیقت تک پہنچنا آسان ہوگا۔ آخر میں قرآن کے 2 آیات کا تقابل آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ان 2 آیات میں انسانی زندگی کے 2 پیٹرنز یا 2 انداز زندگی بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن ایک انداز زندگی کو متاع الغرور کہتا ہے، خسران کہتا ہے، جبکہ دوسرے کو کامیابی قرار دیتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے سورۃ العصر کا ایک مورل لیسن یہ بھی اخذ کیا تھا کہ دنیا کی اس زندگی میں کامیابی کا قرآنی تصور وہ بالکل مختلف ہے اس مادی تصور سے جو آج ہمارے ذہنوں میں قائم ہو چکا ہے کامیابی کا۔ اب ان 2 آیات کا تجزیہ کرنے سے یہ جو حقیقت ہے یہ مزید واضح ہو جائے گی۔
سورۃ الحدید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ جان لو، یہ سمجھ لو کہ دنیا کی زندگی کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے، اور یہاں پہ کس زندگی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ وہ زندگی کہ جس میں انسان اپنے نفسانی ضروریات اور اپنے نفسانی خواہشات کو ہی زندگی کا مقصد بنا دے، اس زندگی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ جان لو، یہ سمجھ لو کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، یعنی کہ اس صورت میں زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ 5 الفاظ یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں، یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ زندگی کے 5 ادوار ہیں جس کا یہاں پہ بیان ہوا ہے۔ یہ ایسے ادوار ہیں جو انسان کو غفلت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ ہے لعب، یعنی کہ کھیل۔ انسان کی زندگی کا جو ابتدائی دور ہوتا ہے، یعنی کہ بچپن میں توجہ محض کھیل پر ہی مرتکز رہتی ہے۔ آپ بچے کے سامنے کچھ بھی رکھ دیں، وہ اس سے کھیل کود ہی کرے گا، چاہے اس کے سامنے کھلونا رکھ دیں، چاہے اس کے سامنے کوئی زیور رکھ دیں، چاہے اس کے سامنے کوئی بم رکھ دیں، وہ اس کے ساتھ اٹک پٹک ہی کرتا رہے گا۔ کیوں؟ لائیو بوم کا دور ہے، صرف کھیل ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد لفظ جو آیا لہون، یعنی کہ دل لگی۔ لہون کہتے ہیں ایسے کام کو جو انسان کو غافل کر دے، جو انسان کو اپنے اندر گم کر دے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جب کچھ بڑا ہو جاتا ہے تو اب کھیل محض کھیل نہیں رہتا، اب اس میں کچھ دلچسپی اور دل لگی کا عنصر بھی شامل ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں یہ جو ڈیجیٹل گیمز ہیں، اس کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ایک خاص عمر کے بچے صبح شام کیا کرتے رہتے ہیں؟ پلے اسٹیشنز، آئی پیڈ، کمپیوٹر گیمز، ان میں غرق رہتے ہیں، اور اگر ان کو روکیں تو وہ باقاعدہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ لہون، ان کی دلچسپی اور دل لگی کا سامان ہے۔ اس کے بعد تیسرا لفظ کیا آیا؟ وزینتن۔ یہ لہون سے اگلا مرحلہ ہے زندگی کا۔ بچہ جب 14-15 سال کا ہو جاتا ہے تو اب اسے اپنی زینت کا بہت خیال رہنے لگتا ہے کہ میرے کپڑے ٹھیک ہوں، میرا ہیئر سٹائل فیشن کے مطابق ہو، میں پرفیوم لگا کے جاؤں، یعنی کہ میری جو زینت ہے وہ لوگوں کو نظر آئے۔ اس سے آگے وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، یہ اگلا مرحلہ ہے، یعنی کہ ایک دوسرے پر فخر جتانا۔ انسان جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، جب اپنی پروفیشنل لائف کا آغاز کرتا ہے 24-25 سال کی عمر، اب اس کا رویہ یہ بن جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ میری گاڑی دوسروں سے اچھی ہو، میرا گھر سب سے اچھا ہو، میرا کاروبار، میری جاب دوسروں سے بہت اچھی ہو، لوگ میری زندگی پر رش کریں، اور چاہے گردن اٹھ جائے لیکن یہ ہے کہ مونچھ نیچے نہ ہو۔ اگلا مرحلہ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ اب انسان زندگی کا یہ جو مرحلہ ہے یہ سب سے گمبھیر مسئلہ ہے۔ انسان کی عمر جب 40-45 سال کی ہو جائے تو اب اس کا ایک ہی مقصد رہ جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ مال کماؤ، بچے ہوں، مال بس بڑھتا ہی چلے جائے تاکہ 7 نسلیں گھر میں بیٹھ کر عیش اور آرام کر سکے۔ اور اب یہ حال ہو جاتا ہے کہ مونچھ نیچے کیا چاہے کٹ بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ مال آنا چاہیے، اور یہ کیفیت پھر یہ ہے کہ موت تک جاری رہتی ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ سے زیادہ کی چاہت نے تمہیں غافل کیے رکھا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا کر دیکھ لی۔ اب یہ ایک لائف پیٹرن ہے آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا، جس کو قرآن ناکامی اور خسران کا پیش خیمہ کہتا ہے، اس لیے کہ انسان کی زندگی کا مقصد ضروریات اور خواہشات کا پیچھا کرتے رہنا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ تو جانور اور دوسرے جانداروں کا مقصد حیات ہے۔ اس حقیقت کو آگے واضح کر دیا گیا اسی آیت کے ساتھ، کَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا۔ یہ تو ایسے ہی ہے، اگر ہم نے ایسی زندگی گزار دی جس طرح کا ابھی ذکر ہو گیا تو یہ تو ایسا ہی ہے، اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ فصل اگ گئی، پک گئی اور کٹ گئی، اور پھر ثم یکون حطاما، کٹنے کے بعد ذرات بن کر ختم ہو گئی، تو پھر انسان اور دوسرے جانداروں میں فرق کیا رہ گیا؟ یہ ایک اساسی سوال یہاں پہ اٹھتا ہے۔ انسان کو اس دنیا کے لیے بنایا گیا ہے، ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، انسان کو اس دنیا کے لیے بنایا ہی نہیں گیا، بلکہ دنیا انسان کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ بات ہمیں واضح رہنی چاہیے، دنیا انسان کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ اس کا امتحان لیا جا سکے اس میں۔ اب امتحان گاہ کو اپنا گھر بنا لینا، اپنی منزل سمجھ لینا، یہ عقل سے بعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے
کہ دنیا انسان کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن انسان کو آخرت کے لیے بنایا گیا ہے، جہاں اس نے ہمیشہ ہمیش رہنا ہے۔ انہا لجنت ابدا او لنار ابدا۔ اب اس کے مقابلے میں قرآن ایک اور لائف پیٹرن پیش کرتا ہے، ایک اور انداز حیات پیش کرتا ہے، جس کو ایڈاپٹ کرنے کا قرآن مطالبہ بھی کرتا ہے کہ اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 93، ارشاد باری تعالیٰ ہے، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور صالح عمل کرنے لگے، ان پر کچھ گناہ نہیں ہے اس کا جو کہ وہ پہلے کھا چکے، یعنی کہ کوئی حرام شے کھا لی، کوئی حرام کام کر لیا تھا، اس کا گناہ اب ختم ہو گیا ہے۔ شرط کیا ہے کہ وہ بچے رہیں آئندہ کے لیے، اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اذا متقوا، یعنی کہ جب وہ اللہ سے ڈریں، پھر وہ آمنوا وعملوا الصالحات، پھر وہ ایمان پر قائم ہو گئے اور صالح عمل کرنے لگے، یعنی کہ اسلام پر قائم ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، پھر ثم اتقوا وآمنوا، پھر انہوں نے مزید تقوی اختیار کیا، تو وہ ایمان یعنی کہ حقیقی ایمان پر قائم ہو گئے۔ آگے کیا ہوا؟ ثم اتقوا واحسنوا، پھر انہوں نے مزید تقوی اختیار کیا تو وہ درجہ احسان پر فائز ہو گئے۔ یہ دیکھیں 3 درجے ہیں تقوی کے، اسلام یعنی کہ اللہ کو اپنا رب مان لینا، اس کے دین کو اپنا دین مان لینا، پھر ایمان یعنی کہ دین اسلام کو شعوری طور پر سمجھ لینا، اس کے عملی تقاضوں کو پورا کرنا، اور پھر احسان، یہ وہ کیفیت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ فانک تراہ، یعنی کہ تو اللہ کی عبادت ایسی کرے کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور عبادت رب یہ تو 24 گھنٹے کا معاملہ ہے۔ عبادت رب یہ عبادات مراد نہیں ہے اس سے کہ نمازیں پڑھ لی، روزہ رکھ لیا تو عبادت ختم ہوگی، نہیں، عبادت رب یہ 24 گھنٹے کا معاملہ ہے، یعنی کہ 24 گھنٹے اللہ دل میں حاضر رہے، یہ احسان کا درجہ ہے۔ اب دیکھیے اسلام کی سطح پر زکوٰۃ ہے، فرض ہے، سب کو ادا کرنا ہے۔ ایمان کے سطح پر صدقات ہے، یعنی کہ انفال مال اور جان فی سبیل اللہ، اور احسان کے درجے پر قل العفو، یعنی کہ جو کچھ ضرورت سے زیادہ ہے وہ سب اللہ کی راہ میں لگا دیا جائے، کپا دیا جائے۔ اب یہ 2 لائف پیٹرنز ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے، قرآن ان دونوں کو بیان کرتا ہے۔ اب دیکھیں محنت، وقت اور صلاحیتیں، وسائل، دونوں میں یہ صرف ہونی ہے، یعنی کہ ظاہر ہے کہ دنیا میں مال و دولت حاصل کرنا، گھر بنانا، کاروبار سجانا، کیریئر بنانا، اس میں بہت محنت، بہت وقت اور بہت وسائل کھپتے ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ دوسری طرف اللہ کا تقوی حاصل کرنا، اسلام سے ایمان اور ایمان سے احسان کے درجے تک پہنچنا، یہ بھی ایک مسلسل جدوجہد ہے۔ اس کے بغیر، مسلسل جہاد کے بغیر اس احسان کے درجے کو پہنچنا یہ بھی ناممکن ہے۔ اس میں وقت بھی لگتا ہے، اس میں صلاحیت بھی لگتی ہے، اس میں وسائل بھی کھپتے ہیں۔ اب آگے فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد والی زندگی اپنانی ہے، یا اسلام میں داخل ہو کر ایمان سے ہوتے ہوئے درجہ احسان تک پہنچنے کی سعی کرنی ہے۔ البتہ قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ یہ جو پہلا والا انداز زندگی ہے، یعنی کہ لعب و لہو و زینت، یہ کیا ہے؟ یہ گھاٹا ہے، یہ نقصان ہے، یہ خسران ہے، کیونکہ جس زندگی کا مقصد یہ دنیا بن جائے، اس کی خواہشات بن جائے، وہ زندگی عقارت گئی۔ اس حقیقت کو سورۃ الکہف کے آخری رکوع میں واضح کیا گیا ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے، کیا میں آپ کو بتاؤں کہ اعمال کے حوالے سے سب سے زیادہ خسارے کے اندر کون لوگ مبتلا ہیں؟ وہ لوگ جن کی سعی اس دنیا میں گم ہو کر رہ گئی، جن کی جدوجہد اس دنیا میں دفن ہو کر رہ گئی۔ اور اسی حقیقت کو سورۃ العصر نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، جبکہ دوسرے انداز زندگی کو قرآن نے کامیابی کی ضمانت قرار دیا ہے، اس لیے کہ اس کا مقصد اخروی نجات ہے۔ اور یہ جان لیں، یہ نوٹ کر لیں کہ انسان کے لیے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ قرآن نے اس کو بھی واضح فرمایا ہے، وَإِنَّ الدَّارُ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ یہ
جان لے۔ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے کلاس میں منتخب نصاب کے پہلے حصہ کا جو دوسرا سبق ہے آیت البر، اس کا مطالعہ شروع کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔